اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات ارشاد فرمائیں اللهم صل على محمد عزیزان محترم، کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کی میں مسلسل تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کو سکھائے، آیات کی تلاوت کرے، اور اب سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ابھی جو میں نے مسلسل عشرہ زینبیہ میں آپ سے جو میں نے گفتگو کی اور جو تاریخ اسلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ کیوں کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو اتنے دن سے میں مسلسل تاریخ اسلام کو پیش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ان دنوں کے اندر کہ بھائی مولانا نے اسی موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ ہی معرفت پہ مبنی ہے، اور یہ پوری تاریخ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہر انسان خود محسوس کرے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچا۔ پہلی چیز، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، اور کس کس شخصیت نے اسلام کے لیے قربانی دی، تو ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس تاریخ سے سیکھا، وہ کیا سیکھا؟ آغاز اسلام میں سرکار ابو طالب اور آل ابو طالب نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نے، ہر انسان غور کرے اور سوچے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں بہرحال ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم دے سکیں، توفیق کے اوپر ہے یہ بات، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب مصلی پہ جایا کریں تو ایک دعا ضرور کیا کریں کہ پروردگار اپنے دین کی مجھ سے خدمت لے لے، چاہے وہ اپنی مسجد اور عبادت گاہ میں جہاں پہ تیری عبادت ہوتی ہے وہاں پر وہ جاروب کشی، جھاڑو دینے کی ہی خدمت کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس جو تو ہم سے خدمت لینا چاہے وہ ہم سے خدمت لے لے، تو پروردگار ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے خدمت لے گا، ہے نا عزیزان کرام؟ تو اس پوری تاریخ میں دو چیزیں مین چیز ہے، ایک یہ کہ جو بزرگوں کی قربانیاں ہیں انہیں یاد رکھی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں جو تعقیبات ہے مغرب کی، یعنی جو تعقیبات میں سے جو مغرب کی تعقیب ہے
اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر ایک جملہ ہے اور پوری معرفت اس ایک جملے میں سمٹی ہوئی ہے، صرف ایک جملے میں، اے پروردگار عالم یہ جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ سب تیری دی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ تیری دی ہوئی ہے۔ اس ایک جملے کے اندر پوری کی پوری عزیزان گرامی معرفت پوشیدہ ہے۔ اس جملے کے ذریعے انسان عارف بن سکتا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں پروردگار عالم تو نے مجھے دی ہے یہ سب تیری دی ہوئی ہے۔ یہ آنکھ تیری دی ہوئی ہے، یہ کان تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ زبان تیری عطا کردہ ہے، ہمارا ہر عضو تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی انسان جب اس پہ غور کرے گا کہ تیرا دیا ہوا ہے تو پھر ہر چیز پہ شکر کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ آغاز اسلام ہے، اور آغاز اسلام میں کیا ہوا ہے؟ سرکار ابو طالب کی پوری محنت ہے اس کے اندر، اور آل ابو طالب کی محنت ہے۔ سرکار ابو طالب ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں، اور دعوت اسلام کہاں سے دی جا رہی ہے؟ سرکار ابو طالب کے گھر سے۔ اب سے پہلے جو سال تھا اسے کیا کہا گیا؟ عام الفیل، جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا، جس سال رسول عربی تشریف لائے، عام الفیل، فیل والا سال۔ اور پھر جو سرکار ابو طالب کے گھر میں جب دعوت دی گئی تو یہاں سے پھر کون سا زمانہ شروع ہوتا ہے؟ بعثت والا۔ تو یہاں سے لے کر اور ہجرت تک 14 سال، توجہ رکھیے گا، کتنے سال ہے؟ 14 سال۔ جس سال دعوت دی گئی پہلا سال بعثت کا، 3 سال بالکل خاموش رہ کر رسول عربی نے تبلیغ کی، اور ان 3 سال کے بعد جب مسلمان ظاہر ہونے لگے تو کافروں نے مسلمانوں کے اوپر گھیرے کو تنگ کر دیا، انہیں پریشان کرنے لگے۔ 4 سال کے عرصہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد سرزمین مکہ کے اوپر 100 ہو گئی، اور 100 سے زائد بتاتے ہیں کہ 100 سے زائد ہو گئی، اس لیے کہ پہلی ہجرت اب رسول عربی نے سرکار کس کے ذریعے کرائی؟ جناب جعفر کے ذریعے، اور لوگوں کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف کوچ کر جائیں اور ہجرت کر جائیں۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے دور رسول میں۔ رسول نے خود ہجرت نہیں کی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب ہجرت کریں۔ تو یہ حبشہ کیا ہے؟ یہی افریقہ کا خطہ ہے، اور جہاں پر افریقہ کے خطے میں جو یہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو قیادت کس کے سپرد کی گئی؟ اب میں آپ کو یہاں پر ایک سواد اور بنا دیتا ہوں۔ جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب بھی، اور بڑے بیٹے جناب اسد۔ توجہ، جناب اسد، اب رشتہ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ حضرت عبد المطلب کے چند بیٹے ہوئے، جناب اسد کے اولاد کم رہی۔ جناب عبد المطلب اور جناب اسد بھائی، جناب عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور جناب اسد کی بیٹی جناب فاطمہ، یعنی فاطمہ بنت اسد، اب کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ، جناب ابو طالب کا۔ یہ دیکھیں تاریخ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بہت اہم پیغام دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ پوری تاریخ آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ اب جناب ابو طالب، جناب ابو طالب کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 4۔ کون کون سے؟ ابو طالب خود، طالب کے والد طالب ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عقیل اور جعفر اور امام علی۔ ان سب کے درمیان جو فرق ہے وہ 10-10 سال کا ہے۔ ہر بھائی 10 سال کے بعد دنیا میں آیا، یعنی ہر بیٹا 10 سال کے بعد دنیا میں آیا ہے نا، تشریف لائے۔ تو 4 بیٹے ہوئے، چاروں باکمال،
اس میں سے عقیل ماہرین صاحب کافی عمر پائی. یہ جو آپ کے بیٹے جعفر تھے، رسول عربی نے تمام مسلمانوں کا سردار بنا کر اور ان کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ کیا. کسے؟ مسلمانوں کو، تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ رہ سکے. اللہ نے حکمت سرکار رسالت پناہ اپنی امتیوں کا کتنا خیال رکھنا ہے. اسی زمانے سرکار ابو طالب باحیات ہیں. سرکار ابو طالب کے اشارے سے جناب جعفر نے کدھر کا سفر کیا؟ حبشہ کا سفر کیا. یہ ہجرت نہیں ہو رہی تھی عزیزان گرامی، یہ افریقہ میں اسلام کی آمد ہو رہی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. افریقہ میں پہلی اسلام کی آمد ہے. ابھی تو ہجری سال شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ رسول نے ہجرت نہیں کی. ابھی تو بعثت کا 5واں سال چل رہا ہے نا، اور بعثت کے 5ویں سال میں جناب جعفر تشریف لے آئے، مسلمان آئے. اب جو بھی مسلمان ہوتے تھے اور رسول خدا سب کو کن کی طرف روانہ کرتے تھے؟ حبشہ کی طرف. وہاں پہ ذمہ دار کون تھا حبشہ میں؟ حضرت علی کے بھائی، حضرت ابو طالب کے لال جناب جعفر. یہ آ گئے. اب وہاں پہ خبر معلوم ہوئی انہیں کہ بھئی یہ تو سب مسلمان افریقہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہو گیا. تو سب کے سب کفار اور مشرکین کے جو سردار تھے وہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے تحفے تحائف جمع کیے اور کہا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تو مسلمان ہے نہیں، تو اسے ایک بڑا دولت سے نوازا جائے اور تحفے دیے جائے تاکہ وہ خوش ہو کر انہیں یا تو ادھر ہی بھیج دے یا انہیں قتل کر دے. اب وہ تحفے آئے اور تمام کے تمام دربار میں حاضر ہوئے، اور ہونے کے بعد کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں سے کچھ لوگ مفرور ہو گئے، انہوں نے فرار اختیار کیا اور ان کی گردن پہ ہمارا حق ہے. یہ بادشاہ تھا. اب نجاشی کو خبر تھی، جناب جعفر سے متاثر ہو چکا تھا. توجہ رکھیے گا، جناب جعفر سے متاثر ہو چکا تھا بادشاہ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے. عیسائی تھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ان کے یہاں پہ انسانیت بہت پائی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی یہی مزاج رہا ہوگا. کہا کہ بھائی ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور دیکھو ہم تمہارے حوالے کر دینا چاہتے ہیں، تم آمنے سامنے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اب انہیں بھی بلا لیا گیا تو انہوں نے اپنی داستان بیان کر رکھی تھی. پھر جناب جعفر نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کیا ہے، تو لہٰذا یہ ان چیزوں ان کو برداشت نہیں ہے اور یہ ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لہٰذا پناہ لینے کے لیے ہم تیری حکومت میں آئے. اب دیکھیں سب سے حساس مسئلہ جو ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک نفسیاتی چیز استعمال کی جو وہاں سے نمائندے بن کے آئے تھے. کہا کہ نجاشی بادشاہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ تو چاہ رہے تھے کہ نجاشی سننے کے بعد انہیں قتل کر دے گا، لیکن کیا کہنے جناب جعفر کے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کے اندر جناب مریم کی مدح خوانی کی کہ اپنے جملے بھی الگ الگ تفسیر کے طور پر استعمال کرتے رہے. کیا کہنے جناب مریم کے کہ عیسیٰ کس پاکیزہ ماں کا بیٹا ہے، کس طاہرہ ماں کا بیٹا ہے، کس صدیقہ ماں کا بیٹا ہے. کہ سنو ہمارا عقیدہ عیسیٰ پہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت مریم کے قلب پر عیسیٰ جیسی پاک روح کو القا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی نجاشی جیسے جیسے قصیدہ سنتا جا رہا تھا ایسے ایسے وہ اپنی مسند سے بلند ہوتا جا رہا تھا. آنکھوں میں آنسو تھا. کبھی کبھی اب جب آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اہل بیت کی تعریف ہوتی ہے اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وہ خوشی کے آنسو ہے، پر نجاشی کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے، اس لیے کہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کی تعریف آج تک اس نے ایسی نہیں سنی تھی. یہ اپنی مسند سے اترا اور اترنے کے بعد جناب جعفر کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا. نعرہ حیدری، حیدری.
جعفر کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا عزیزان گرامی۔ یہ کون ہے؟ نجاشی بادشاہ۔ اب پھر اسے جلال آیا، کہنے لگا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو دربار سے چلے جاؤ۔ یہ ہے جناب جعفر۔ اس طریقے سے افریقہ میں اسلام کی بنیاد پڑی ہے اور اس طریقے سے اس خطے کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ تو عزیزان گرامی دور رسول میں ہی اسلام الگ الگ خطوں میں پھیلنے لگا۔ یہ جھوٹی تاریخ ہے جو کہتے ہیں کہ بعد وفات پیغمبر فلاں نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور تب دنیا میں اسلام پھیلا۔ ارے دور رسول میں تو مرحب کے سامنے رک نہیں پائے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ اور اکثر میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محمد و آل محمد کے کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، اب بیچ میں روک روک کے میں ٹوکتا رہتا ہوں کیونکہ آواز بہت دور تک جائے گی اور جا رہی ہے، تو کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو کیا آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام پھیلے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ افریقہ میں آیا۔ اب جناب جعفر یہاں رہے کتنے سال؟ دیکھیے کڑی سے کڑی کو ملاتے چلے جائیے تاریخ کو تو تب مزہ آتا ہے۔ دیکھیے خون دل ذاکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے بڑی تحقیق کرنے کے بعد۔ 5 بعثت میں آپ تشریف لائے افریقہ، صحیح؟ 14 بعثت اور اس کے بعد پھر ہجری شروع، 7 ہجری میں واپس ہوئے، تو 20-21 سال تقریباً جناب جعفر نے افریقہ میں اسلام کی ترویج کی اور اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اور جب آپ تشریف لے جانے لگے تو کیونکہ رسول ہجرت کر چکے تھے تو آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے کیونکہ 7 ہجری اور 1 ہجری کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ ایک مختصر سی تاریخ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے۔ اجازت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول عربی جب ہجرت کے لیے مکے سے نکلے اور مدینے تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی رسول نے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ پہلی مسجد جو رسول نے بنائی وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ اب آپ کے مزاج کے مطابق بھی تو گفتگو ہو جائے نا تھوڑی سی، وہ تاریخ میں اتنا بھی ڈوب نہ جائیے کہ آپ کا لطف ختم نہ ہو۔ تو کون سی مسجد بنائی؟ پہلی مسجد رسول نے مسجد قباء بنائی۔ یہ بنائی کیسے؟ رسول نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرا ناقہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گا وہاں مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ ناقہ بیٹھا ہوا تھا تو پہلے صاحب آگے بڑھے، ناقے میں بیٹھے، ناقے کو نہ بلند ہونا تھا نہ بلند ہوا۔ پھر دوسرے صاحب شوق میں آگے بڑھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ اتر جائیں نیچے تشریف لے آئیں۔ اب وہ دوسرے صاحب بیٹھے اور ناقے کو بلند نہیں ہونا تھا تب بھی ناقہ بلند نہیں ہوا، اور تیسرے صاحب تو دور دور تک مسلمان تھے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حقیقت تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں، یہ حقیقت تاریخ ہے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ تو اس کے بعد علی مرتضی آگے بڑھے، جیسے علی مرتضی آگے بڑھے تو اشارہ نہیں کیا میرے مولا نے، سمجھ گئے۔ بس جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام ناقہ رسول پہ بیٹھے تو فوراً کے فوراً ناقہ اپنی جگہ سے بلند ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جہاں آ جائے وہاں برکت ہی برکت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ بس عزیزان گرامی ناقہ بلند ہوا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا ایک صحابی کے گھر کے باہر، وہاں پر جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ رسول نے پہلی مسجد بنائی، اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد قباء ہے، شرکت علی کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسلام کی پہلی مسجد گھر اللہ کا ہے، شرکت علی کی ہے۔ دوسری مسجد مسجد النبوی،
مسجد النبوی جو آج سب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. پروردگار ہمیں بار بار توفیق دے کہ ہم وہاں جا کے نماز کی ادائیگی کریں. تو یہاں پہ مسجد تعمیر کرائی گئی اور مسجد کے بازو میں کچھ حجرے بنائے گئے اور ایک حجرہ ایسا بنایا گیا جو مہمانوں کے لیے بنایا گیا. تو جو لوگ دور سے آتے تھے اور مسلمان وہاں پہ ٹھہرتے تھے ان کے کھانے کا معقول انتظام وہاں پہ ہوتا تھا جو گیسٹ ہاؤس کے عنوان سے بنایا گیا تھا. یہ تاریخ میں درج ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی اے میرے پیارے نبی ان سب کو حکم دیجئے ان سب کے گھروں کے دروازے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے ہیں. سب کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا لیکن ایک دروازہ تھا جو بند نہیں کیا گیا. وہ کس کے گھر کا دروازہ تھا؟ وہ کس کے حجرے کا دروازہ تھا؟ وہ علی مرتضیٰ کے گھر کا دروازہ تھا جس پہ ہر روز رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے. بھئی پہلی مسجد قبا شرکت علی کی. دوسری مسجد النبی بنائی کس نے؟ رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے شرکت کی ہے مسجد النبی بنانے میں. اصحاب شریک رہے. رسول نے اپنے ہاتھوں سے خود تعمیر کی مسجد النبوی. اتنی مقدس مسجد بنائی اس میں حجروں کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے تھے. جبریل نے آنے کے بعد کہا کہ سب سے کہا جائے کہ سب اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیں لیکن علی کے گھر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے. توجہ فرمائیے گا اے اللہ کے پیارے نبی سب کے حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے علی کے گھر کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ عجب نہیں کہ رسول کے دو جواب آئے. پہلا جواب یہ آئے کہ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حالت نجاست میں کوئی انسان مسجد النبوی سے گزر بھی نہیں سکتا ہے. بس دروازہ اسی کا کھلا رہے گا جو پاک و پاکیزہ ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خطیبانہ انداز میں بھی آپ کی خدمت میں گوشہ پیش کر دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی علی کے گھر کے دروازے کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ سنیے گا آپ دوسرا رخ بھی. کس لیے بند نہیں کیا گیا؟ کیونکہ مسجد ہوتی ہے مثل کعبہ، مسجد ہوتی ہے شبیہ کعبہ. تو جب کعبے کی دیوار علی کو نہیں روک پائی تو مسجد النبوی کی دیوار علی کو کیا روکی؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اچھا یہ دو مسجدیں کس نے بنائی؟ رسول نے بنائی. شرکت حضرت علی کی. ایک مسجد کا اور ذکر کر دوں اگر اجازت ہو. ایک مسجد ہے جو منافقوں نے بنائی اور قرآن میں ذکر ہے اس کا. کون سی مسجد ہے؟ مسجد زرار. مسجد زرار منافقوں نے بنائی تھی تاکہ وہاں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے اور سازشیں رچی جا سکے. قرآن کریم نے اس مسجد کا ذکر کیا اور حکم آیا اے رسول اس مسجد کو جلا دیا جائے، اس مسجد کو خاکستر کر دیا جائے. آپ سرچ کیجئے گا مسجد زرار کو تو مسجد زرار کو جلا دیا گیا. گھر اللہ کا تھا لیکن عداوت علی سے تھی. گھر اللہ کا تھا شرکت علی کی نہیں تھی. گھر اللہ کا تھا عداوت اسلام سے تھی. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اسلام کی پہلی مسجد قبا شرکت علی کی. اسلام کی دوسری مسجد النبوی شرکت علی کی. تیسری مسجد منافقوں نے بنائی تھی. گھر اللہ کا تھا لیکن عداوت علی سے تھی. گھر اللہ کا تھا بغض علی سے تھا. تو عزیزان گرامی جب اللہ کو وہ گھر گوارا نہیں ہے کہ جس میں شرکت علی نہ ہو تو پھر وہ نمازی کیا گوارا ہوں گے جن کے دلوں میں علی کا بغض ہو. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی یہ پوری داستان 7 ہجری تک پوری ہو گئی. اب جناب جعفر تیار کر تشریف لاتے ہیں. جناب جعفر اس وقت تشریف لاتے ہیں جب 7 ہجری ہے. 7 ہجری کا سب سے اہم واقعہ خیبر. حضرت علی خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا چکے ہیں اور واپس تشریف لاتے ہیں. اور ادھر جناب جعفر مدینے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی جعفر داخل ہوئے تو دیکھا کہ مدینے میں سناٹا.
پوچھا کہ مدینے میں یہ سناٹا کیسا ہے؟ کہا کہ رسول خیبر کے لیے نکلے ہوئے. اب جناب جعفر ابو طالب کا خون ہے، فوراً اپنے ساتھیوں کو لیا اور نجاشی نے بڑے تحفے بھیجے تھے رسول کی خدمت میں. وہ بھی تمام تحفے اور گھوڑے اور تمام کی تمام چیزیں جو تحفے پیش کیے، تو جناب جعفر نے فوراً وہاں سے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور خیبر کی طرف رخ کر دیا. اب سنیے تاریخ کا جملہ ہے رسول خدا نے جو فرمایا. ادھر سے علی مرتضیٰ خیبر کو فتح کر کے آ رہے تھے اور ادھر جناب جعفر اپنی حکمت سے افریقہ کو فتح کر کے آ رہے تھے. توجہ رکھیے گا. تو زانے گرامی اب دونوں تشریف لائے تو رسول عربی نے تاریخ کے جملے ہیں، رسول عربی نے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ اپنے سینے سے لگایا، ایک ہاتھ جعفر کی پشت پہ، ایک ہاتھ علی کی پشت پہ، اور رسول نے فرمایا کہ میں کس کو مبارکباد دوں، اس لیے کہ دونوں خوشیاں اس وقت میرے قریب ہیں، جعفر کے آنے کی بھی خوشی اور علی کی خیبر کو فتح کرنے کی بھی خوشی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جناب اسد فاطمہ بنت اسد، حضرت عبد المطلب جناب ابو طالب، جناب ابو طالب کا جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ دو بھائی جعفر اور عقیل، جعفر اور علی رسول کے سینے سے لگے ہوئے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جناب جعفر کے بیٹے ہیں 8، ان میں سے 2 مشہور، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد. جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو حضرت علی نے جناب زینب کا حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا اور جناب ام کلثوم کا محمد ابن عبداللہ کے محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. یہ ہے تاریخ، دیکھ رہے ہیں آپ. اب اونو محمد 2 بیٹے جناب عبداللہ کے، جناب زینب کے 2 بیٹے اونو محمد. تو اب اونو محمد کون ہے؟ جو ددیال سے بھی شجا، ننیال سے بھی شجا. یہ کون ہے؟ جعفر طیار. ابھی 7 ہجری ہوئی ہے، 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی. جنگ موتا میں جناب جعفر اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے اور آپ کے دونوں بازو کٹے. اور جب آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو آپ نے علم کو اپنے منہ سے روک کے رکھا ہے. اور پھر رسول نے قصیدہ خوانی کی کہ اللہ نے اس کے عوض میں جعفر کو 2 نورانی پر عطا کی. اللہ اللہ. یہ ہے جناب جعفر کی تاریخ. جناب جعفر کے جناب عبداللہ، جناب محمد، جناب عبداللہ سے جناب زینب کا اختو، اور جناب محمد سے جناب ام کلثوم کا اختو. اب یہاں پر ایک سواد اور بنا کر اور مجلس رحمت کو میں پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے میری اپنی تحقیق کے مطابق 3 طریقے کے سید ہیں. کتنے طریقے کے ہیں؟ 3 طریقے کے سید. ایک ابراہیمی سید، اس لیے کہ درود پڑھتے ہیں نہیں ہم، ابراہیم پر بھی درود ہو، آل ابراہیم پر بھی درود ہو. اور ایک جناب ہاشم کو بھی سید البطحا کہا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی پوری نسل کو سید کہا گیا. جو ابراہیمی سید ہے وہ ضروری نہیں کہ ہاشمی سید ہو، لیکن جو ہاشمی سید ہے وہ ہاشمی سید بھی ہے، ابراہیمی سید بھی ہے. اور جو آج سادات ہیں وہ فاطمی سید ہے. جو فاطمی سید ہے اسے 13 شرف حاصل ہے، یعنی وہ ابراہیمی سید بھی ہے، ہاشمی سید بھی ہے، فاطمی سید بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تاریخ واضح کرتی نا میں نے آپ کی خدمت. تو ادھر جناب عبداللہ کے عقد میں کون آئی؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. اور جناب محمد کا عقد کس سے ہوا؟ شہزادی ام کلثوم سے ہوا. اس لیے کہ علی کی بیٹیاں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جناب عبداللہ اور جناب محمد کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب عبداللہ کا عقد شہزادی زینب سے ہوا اور جناب محمد کا شہزادی ام کلثوم سے ہوا. تو یہ عرب کی پوری تاریخ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے عزیزان گرامی. جناب عبداللہ خود بہت زیادہ شجاع اور بہادر تھے، اور آپ اتنے سخی تھے کہ سونے کے درہم فقیروں کو عطا کیا کرتے تھے.
اور جب کربلا کے لیے قافلہ چلنے لگا ہے تو جناب عبداللہ کہ جن کی بینائی رخصت ہو چکی تھی شہزادی زینب کی خدمت میں آئے ہیں اور اون و محمد کو شہزادی زینب کے حوالے کیے ہیں کہ شہزادی کربلا میں جب وقت آئے تو اون و محمد کو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اون و محمد کو اپنے بھائی حسین کا قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کربلا میں کسی حد تک مردوں کا صبر تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن عورتوں کے دل مردوں کی نسبت زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں۔ جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہاں پر ان شہزادیوں نے شکر خدا کیا، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ اس جگہ سے گزارا جا رہا تھا کہ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور شہزادی زینب اپنے بھائی حسین کے لاشیں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، وہیں پر ایک شہزادی تھی تاریخ نے جس کا نام رباب لکھا ہے۔ رباب کے دو ہی بچے تھے نا، ایک شہزادہ علی اصغر، ایک سکینہ۔ شہزادہ علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے، شہزادی سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ اور جب جناب رباب لاشے کے قریب کھڑی تھی نا تو آنکھوں میں اشک تھا، اشک، اور جب آپ چلنے لگی ہے تو وعدہ کر کے چلی، اے میرے سرکار آپ سے دو وعدے کر کے جا رہی ہوں، ایک تو رباب زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی، اور ایک رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، یہی شہزادی ہے کہ جو حالت اختیار میں عزیزان گرامی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ شہزادی کی مصیبتیں بہت ہیں عزیزان گرامی، اگر کوئی بچے کے تماچا مارتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، لیکن آپ دیکھیے شہزادی رباب نے کبھی علی اصغر کے گلے میں تیرے سے شعلہ دیکھا، اور فقط اتنا نہیں کبھی شام غریبہ میں علی اصغر کے سر کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی سکینہ کے دامن میں آگ دیکھی اور کبھی کانوں سے خون روا ہوتا ہوا دیکھا، کبھی سکینہ کے تماچے لگاتے ہوئے تماچے لگتے ہوئے دیکھے، کبھی تازیانے لگتے ہوئے دیکھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ شہزادی کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے جب کسی کا بیٹا یا بیٹی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ماں کو قبر کے پاس نہیں لایا جاتا ہے، قبرستان میں نہیں لایا جاتا ہے، اسے نہیں دکھایا جاتا ہے کہ تیرا لال کس طریقے سے خاک میں ملا ہے، لیکن ہائے رباب کا مقدار، ارے سکینہ رباب کی نگاہوں کے سامنے اللہ اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، رہائی مل گئی۔ شہزادی رباب ایک مرتبہ شام سے چلی کربلا آئی، اور جب کربلا سے چلنے لگی تو تمام بیویوں نے تمام قبروں کو خدا حافظ کہا، لیکن شہزادی رباب آقا حسین کی قبر سے بلند نہیں ہوئی۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، اے بھابی آپ تشریف نہیں لے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رباب تڑپی، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی، ارے میں وہ دکھیاری ہوں جس کی باغ بھی اجڑی، جس کی کوک بھی اجڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ایک روایت کے لیے مجھے میرے آپ کو زحمت دی ہے۔ جناب رباب جب مدینے تشریف لے آئی نا تو تاریخ بتاتی ہے کبھی آپ کا ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا، اور جب کبھی غنود کی آپ میں تاری ہوتی تھی نا تو آپ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتی تھی۔
کرتی رہی ولعنت اللہ